کہ واللہ یختص برحمتہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ من آیۃ، اور ہم کوئی شریعت منسوخ کرتے ہیں یا احکام جو پہلے بھیجے اور ان کو منسوخ کر کے دوسرے حالت قائم کرتے ہیں، ایک دین کے بعد دوسرے دین کے دوسری کتاب آئی اس کتاب کو، تو کوئی بھی جو ہم احکام اپنے تبدیل کرتے ہیں یا اس کو ترک کروا دیتے ہیں، نعت بخاری تو اس کے بعد اس سے بہتر تعلیم نازل کرتے ہیں۔ اگر ایک دوسری شریعت منسوخ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک نئی شریعت قائم کر دی جو پہلی شریعت سے بہتر تھی۔ ما ننسخ من آیت، اگر ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں اور نعت بخیر منہا، تو ایک اور اچھی تعلیم ان کے لیے لے آتے ہیں یا اس جیسی۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ جب وہ بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے، وہ مختار ہے، ایک کتاب کو بدل کے دوسری کتاب نازل کرے، ایک احکام کو چھوڑ کے دوسرا نیا احکام لائے، اس جیسا لے آئے یا اس سے بہتر۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، بس اللہ کے احکام چھوڑ کر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور نہ تمہارا کوئی دلی دوست ہوگا، اور نہ تمہارے کسی کی مدد کرنے والا کوئی پیدا ہوگا۔ ہم تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا یہودیوں نے۔ میں یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، پر جس نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر دکھا، یہ موسیٰ سے یہودیوں نے سوال کیا۔ ہم تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو، کما سئل موسیٰ، جیسے سوال کیا گیا تھا موسیٰ سے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرتا ہے، حق کو چھوڑ کر کفر پہ جا پڑتا ہے، ضل سواء السبیل، وہ صحیح راستے سیدھے راستے بالکل خدا کا راستہ اس سے گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لا یردونکم من بعد ایمانکم، بہت سے اہل کتاب کی تمنا اور کوشش یہی ہوتی ہے، لا یردونکم، کہ وہ کسی نہ کسی طرح تمہیں اپنے دین سے ہٹا دیں، بعد ایمانکم، بعد اس کے کہ تم اسلام کو قبول کر چکے ہو، یعنی مسلمانوں کے خلاف ان کی یہی کوشش اور صحیح ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو مرتد کر دیں۔ یہ ان حسد من عند انفسہم، یہ ان کا حسد کا نتیجہ ہے جو ان کے دل میں ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ تم پر حق واضح ہو چکا ہے، یہ حقیقت ان کو کھل چکی ہے کہ اسلام جو ہے سچا مذہب ہے اور ان کی کتاب کے مطابق تصدیق کرتا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو مرتد کر دیں۔ پاپو ایسے لوگوں سے درگزر کرو، بے توجہ ہو، بس اور درگزر کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اپنا فیصلہ جاری کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم پر فرض ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور تم پر فرض ہے کہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو بھی تم بھلائی کماؤ گے وہ تمہیں ضرور اس کا فائدہ پہنچے گا۔ وما تقدموا لأنفسکم، جو تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اگلے جہان کے لیے، من خیر، بھلائی کام سے، بھلے کاموں سے، تجدوہ عند اللہ، اس بھلائی کا نتیجہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ من جد وجد، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو خوب گہرائی تک دیکھتے ہیں، گہرائی تک اس کی نظر ہے، اس کی نیتوں پر تمہارے نظر ہے، اس کے دلوں کے جو باتیں تمہیں دلوں میں ہیں وہ بھی اس پر نظر رکھتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودی نے دعویٰ کیا کہ جو یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، دوسرا نہیں جائے گا، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا من كان هودا، بجز اس کے جو یہودی ہو، اور نصارہ نے یہ دعویٰ کیا
वजूद सारे का कोई और जन्नत में ना जा सके। तिल का मानी हो, ये उनके मुंह के दावे हैं। बोला हाथ बुरहाना तुम उनसे कह दिया अगर तुम्हारे पास कोई दिल है तो लाओ, हम पेश करो। इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच हो। सिद्दीक के लिए उन्होंने कहा ना कि फतमन्ना उल मौत इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो और खुदा से तुम्हारी मोहब्बत है और खुदा के तुम वली हो तो मौत की तमन्ना करके दिखाओ। ये कुल हाथ बुरहान इनकुन सादिकीन। भला मन का मन असलम वजो, मगर ऐसा हकीकत ही है कि वो कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे। और हकीकत और जो ये भला मन का मला मन असलम वजो, पर जिसने हकीकत यही है, वाज़ेह बात यही है कि जिसने खुदा की तरह खुदा के लिए अपने चेहरों को मोड़ लिया, खुदा की तरफ रुख कर लिया, असल वजह वही जिसने अपनी तवज्जो खुदा के लिए काम कर ली, अपनी तवज्जो खुदा पर लगाई तो अपना माबूद खुदा को भूला। वह मोहसिन, इस हाल में कि वो एहसान करने वाले में अच्छे काम करने वाला, जो हिदायत है उसके मुताबिक अच्छे काम करने वाला वो अजर, तो उसका अजर इंदा रब अल्लाह के पास। भला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उनको खौफ होगा ना वो गम खाएंगे। इन यहूदियों की दावत से कुछ नहीं बन सकता। होगा वही जो फरमा बरदार होगा, जो खुदा की तरफ रुख करेगा, खुदा को मानेगा, खुदा का फरमा बरदार होकर मुसलमान हो जाएगा, इस्लाम कबूल करेगा तो वो कामयाब। और ना उनको दुनिया में खौफ होगा ना आखिरत में। वक़ालतिल यहूदु लैसत नसरा अला शै, और यहूद ने कहा कि ईसाई जो है किसी उनकी कोई हैसियत नहीं, इन दीन में इनको कोई हिस्सा नहीं। और वकालत नसारा ने, ईसाइयों ने कहा लैसत यहूद वाला शै, यहूदी को कोई वो करते हैं, यहूदी को अच्छे काम करने वाले। हम यतलून किताब, हालांकि ये दोनों किताब को पढ़ते हैं, वो जानते हैं जो किताब में लिखा है कि जो नेक काम करने वाले उनको बहरहाल अजर साल मिलेगा, और जो नेक काम नहीं करना उसको बुराई मिलेगी। कज़ालिक क़ाल लल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, इसी तरह जो इससे पहले लोग गुजरे हैं उन्होंने भी यही दावा किया कि वो खुदा के प्यारे हैं, उनको जहन्नम नहीं मिलेगी, वो दोज़ख में नहीं जाएंगे और वो उन बाकियों से बेहतर है। अल्लाह यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामत, उनके इस दावे का फैसला अल्लाह तक क़यामत के रोज़ करेगा। अल्लाह यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामत, दुनिया में नहीं अगले जहां में रहता फीमा कानून की यख्तलिफून, उन तमाम इख्तिलाफ़ात का जो ये आपस में करते हैं। मुसलमानों का भी यही हाल, तो खुद फैसले दे रहे हैं इनको ये करो उनको वो करो। तो कहा अल्लाह ने कहा तुम्हारे ईमान के फैसले जो है आप क़यामत के दिन कौन हकीकत पर था, कौन सच्चाई पर था, कौन नहीं था। वमन अज़लम मना मसाजिदल्लाह युज़करा फ़ीहा इसमुहु वसअा खड़ा दिया, और उस शख्स है ये कौन सब ज़ालिम हो सकता है उससे बढ़कर कि जिसने खुदा के घर में आने से लोगों को रोका ताकि उस पर अल्लाह ताला की बात करें। मसाफ़ी खराब दिया, और इस तरह मसाजिद को खराब करने वीरान बनाना, वीरान बनाया होगा। मस्जिदों में से रोक दिया तो खुदा ताला की बात ना, तो मस्जिद में वीरान हो। वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदल्लाह, बस उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन है कि जो खुदा ताला की मस्जिदों से जिक्र करने से रोकते हैं, मसाफ़ी खराब दिया, और उसको वीरान करने की मदद को कोशिश करते हैं। ये हाल जो आज हमारे साथ होगा, मस्जिदों को जला रहे हैं, मस्जिद जाना दे ठेकेदार है। बुलाए का माकान लहुम यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन, हालांकि इनको तो खुदा का खौफ होना चाहिए था, जब मस्जिद में दाखिल हो तो खुदा का खौफ अंदर जारी रहे, फिर वो किसी को ना रोके। जब इनके ऊपर फर्ज था कि जब भी मस्जिद में जाएँ तो खुदा का खौफ अपने दिल में रखें। लहुम फिद दुनिया के दिन वालों के खुदा के अज़ाबुन, ऐसे लोगों का जो खुदा के घरों से मस्जिदों से रोकते हैं उनके लिए दुनिया में भी ज़िल्लत है और आखिरत में भी, और आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम है, दुखदेह अज़ाब। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़ैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। हकीकत यह है कि खुदा ताला तो हर तरफ है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु, अल्लाह की मशरिक़ भी अल्लाह की है और मग़रिब भी अल्लाह का है। फ़ैनमा तुवल्लू, जहाँ भी जिस तरफ भी तुम रुको खुदा ताला मिलेगा। फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम नेक नीयत से खुदा ताला को किसी साइड पे रुख पड़ाओ। अब सफ़र में उसको नहीं पता काबा किधर, तो जिस तरफ भी तुम समझते हो कि इधर है रुख कर लो। वलिल्लाहिल मशरिक़ु, बस अल्लाह के लिए मशरिक़ और मग़रिब है। फ़ैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ भी तुम तवज्जो करो, जिस तरफ भी तुम करो अल्लाह को वहीं पाओ। इन्नल्लाह वासिउन अलीम,
اللہ علم میں بہت وسیع ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحان، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے کتاب ہوتی ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. سبحان، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس میں. بل لہ ما فی السماوات والارض، اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے جبکہ سارے زمین اور آسمان کی ملکیت اسی کی ہے. زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، آسمان میں جو ہے وہ بھی اسی کا ہے. تو پھر اسے کسی ایک بچے کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کل اللہ قانتم، اور پھر جو کہ زمین میں ہے اور جو کہ آسمان میں ہے، ہر قسم کی مخلوق جو اس کے فرما بردار ہے. پھر وہ ایک ناقص فرد کو اپنا بیٹا کیوں بنائے؟ بدیع السماوات، اللہ تو وہ ہے جو کہ آسمان کو پیدا کرنے والا اور زمین کو پیدا کرنا ہے. کچھ وجود نہیں تھا، اس نے اس کو پیدا کیا. کوئی اسباب اس کا کوئی نہیں تھا، سامان جس کو نئے سرے سے اللہ کرنا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. خدا تو وہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے کہ کن، کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جس چیز کے لیے فیصلہ کرے وہ چیز ہو جاتی ہے. بس اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهَ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ. وقال الذین لا یعلمون، اور وہ جو علم نہیں رکھتے تھے، جاہل تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا لولا یکلمنا اللہ، وہ رسولوں کو بھیجتا کیوں ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کیوں نہیں کلام کرتا؟ لولا یکلمنا اللہ وتأتینا آیہ، یا ہمیں براہ راست ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، ہمیں کیوں نہیں نشان دیتا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے واسطہ رکھا ہے رسولوں کا. ذالک قال الذین من قبلہم، ایسے ہی باتیں پہلے بھی لوگوں نے کہی ہیں، جیسے کہ یہ آج کل ہے. تشابہت قلوبہم، ان کے قلوب انہی کے مطابق مشابہت رکھتے ہیں. ایسے ہی ہیں جیسے ان کے پیر دل سے، ایسے ہی ہیں ان کے پیر جیسے ان کے پیر ہیں، ایسے ہی جیسے ان کے قول ہے، ایسے ان لوگوں نے بھی اپنی باتیں بنائی ہیں. تو خدا تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سب کلام کریں، اس کو بیچ میں واسطہ کیوں رکھا ہے؟ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یہ تمام نشانات کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وجود ہے، خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا. انا ارسلناک بالحق بشیر و نذیر، ہم نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر، تو مومنوں کے لیے بشارت ہے اور مومنوں اور کافروں کے لیے تو نذیر ہے، ڈرانے والا بھی اور بشارت دینے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، تیرا کام تبلیغ کرنا ہے اور تیرے سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ان کو تمہیں مومن کیوں نہیں کیا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں تجھ سے سوال کو نہیں پوچھا جائے. صرف یہ ہے کہ تیرا کام کیا، بلغ ما انزل الیک، جو تو تیرے طرف آیات الہی ہیں ان کو تک پہنچا دو، بس اتنی آپ کی ڈیوٹی ہے. ایمان لائے یا نہ لائے اس کا بھی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور یہودیوں کی تو یہ حالت ہے، وہ تیرے سے کبھی بھی صلح نہیں کریں گے بجز اس کے کہ وہ تو ان کے مذہب پر اختیار کرے، مذہب اختیار کرے. قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دے حقیقی ہدایت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو ان کی مرضی کے پیروی کرے گا، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے. مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو خدا تعالیٰ سے بچانے کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہے جو تجھے خدا تعالیٰ سے بچا سکے. یعنی خدا تعالیٰ کے احکام حکومت بندی کرنے سے سزا جو ہے وہ ملتی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو جو حق کا تلاوت ہے وہ ادا کرتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں راتوں کو بھی دنوں کو بھی. اولئک یؤمنون بہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں وہی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے گا وہ نقصان کھانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہم نے کی ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین،
اور اس وقت کے زمانے کے لوگوں پر تم کچھ فضیلت ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس، اور اس یوم سے خوف کرو، اس قوم کو اس یوم کے ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی نفس کسی نفس کا کام نہ آئے گا، باپ بیٹے کا کام نہ آئے گا، بیٹا باپ کا کام نہ آئے گا، کوئی فرد کسی کام نہ آئے گا. ولا یقبل من احد، اور اس سے کوئی معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا. ولا تنفع شفاعت، اور کسی کی شفاعت کو قبول نہ کی جائے گی، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی خدا تعالیٰ کے سامنے کوئی لفظ بول سکے. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بس اس دن سے خوف کھاؤ کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، اور نہ ان سے کوئی معاوضہ قبول ہوگا. ولا تنفع شفاعت، اور نہ کسی کی شفاعت قبول ہوگی. ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کے امتحان لیا، کلمات کے ساتھ، ان یعنی آزمائشوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے. تب اللہ تعالیٰ نے کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہر نبی پر آزمائش آتی ہے، بغیر آزمائش کے کچھ نہیں ہو سکتا. ترقی جو ملتی ہے وہ آزمائش سے ملتی ہے. قال إني جاعلك للناس إماما، تب اللہ تعالیٰ نے اسے بطور انعام کو کہا میں تجھے امام بناتا ہوں لوگوں کے لیے، آئندہ کے لیے تو امام ہے سب دنیا کا. قال ومن ذریتی، تب ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی اور دعا کی کہ اللہ میرے ذریت میں سے، کہ مجھ پر تو نے انعام کر دیا، مگر میری خواہش اور میری دعا ہے کہ میری ذریت پہ امام پیدا ہو. قال لا ینال عہد الظالمین، کریں ہاں امام تو ہوئے ہوں گے، مگر میرا عہد ظالموں کے حق میں پورا نہیں ہوگا. اگر تیری امت میں تیری اولاد میں ظالم ہوں گے تو وہ اس محروم رہیں گے. فائدہ وہی ہوں گے، امام وہی بنیں گے جو صالح ہوں گے. وہی جنرل بیت مصابت للناس وامنا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہم نے بیت اللہ کو مصابت لوگوں کا آنے کی جگہ بنائی ہے، تمام لوگوں کے لیے، کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان لانے والا. وہی جنرل بیت مصابت للناس وامنا، اور میں نے اس کو مصابت بنایا ان لوگوں کا آنے کا اجتماع ہونے کا، جمع ہونے کا، خدا کی قسموں کی عبادت کرنے کا. اور ہم نے اس گھر کو امن کا گھر بنایا، یا امن ہی امن ہوگا، یا بدامنی نہیں ہوگی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جائے نماز کی توجہ کی بنا، یعنی جس نیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی اسی نیت کے ساتھ اسی طریقے سے تم عبادت کرو. یہ نہیں ہے کہ وہ جس جگہ کھڑے ہوئے مسئلے پر نماز کرتے تھے وہاں تم نماز پڑھو یا وہاں تم عبادت کرو تو وہ قبول ہوگی. اگر ایسا ہو تو لاکھوں آدمی جو جائیں گے وہ کیسے ایک مسئلے پر جا کر نماز پڑھیں؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ جو ابراہیم نے نماز پڑھی وہ راستہ تم اختیار کرو. واحد علی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے ابراہیم سے عہد لیا اور اس کے بیٹے اسماعیل سے بھی عہد لیا، ان طاہر بیتیہ، کہ میرے گھر کو ہمیشہ صاف پاک رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں، والعاکفین، اور وہاں ٹھہرنے والوں، عاکف والرکوع سجود، اور رکوع سجدہ کرنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس گھر کو امن بنا، امن کی جگہ قرار دے. وارزق اہلہ، اور شہر کے رہنے والوں کو رزق دے، فروغ کا رزق دے. من آمن منہم، ان کو جو کوئی ایمان لے اللہ پر اور آخرت پر. قال بے شک ٹھیک ہے یہ ہوگا اور رزق ملے گا، فروغ بھی ملیں گے. ومن کفر، ہاں وہ جو کوئی انکار کرے گا، کفر اختیار کرے گا،
عبادت کی راہ سے رخ پھیر لے گا، وہ اس نیت سے کہ تاکید کی جو اس نیت سے خانہ کعبہ کی حاضری نہیں دے گا، محمد تو خلیل اس کو بھی ہم فائدہ پہنچائیں گے مگر تھوڑا ثم نظر الى عذاب النار، پھر آج اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ وہ بیس المسیح یعنی مکہ میں بے نمازی بھی ہوں گے، مشرق بھی جو یعنی ایمان کے کمزور بھی ہوں گے، ان کو فائدہ ظاہری تو ضرور پہنچے گا، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جہنمی ضرور ہوگا۔ اور اس وقت کو یاد کرو گے ظرف ابراہیم ان کا آئے گا کہ جب کہ ابراہیم بنیادوں کو ٹارا تھا بیت اللہ کی، اور اس کے ساتھ اسماعیل بھی، انہوں نے کیا دعا، ربنا تقبل منا، انہوں نے دعا کی تقبل منا، اے ہماری دعا کو قبول کر، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تو علم رکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، او اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مسلمان، اپنا فرمان بردار بنا، اور ہماری ضرورت میں سے فرمان بردار بنا، امت ایسی امت مسلمان یعنی خدا تعالیٰ کی فرمان مسلمت اللہ تیری خاص اطاعت کرنے والی فرما بردار امت بنا، وارنا مناسکنا، اور ہمیں قربانوں کی راہ ٹھیک بتا، وتوب علینا، اور ہم پر رحم کر، وتوب علینا، ہم پر رحم کر، ہم پر توجہ کر، انک انت التواب الرحیم، ہماری غلطی سے معاف کر، تو تواب ہے اور رحیم ہے۔ ربنا وابسیم، اور یہ بھی دعا، اس دعا کو بھی یاد کر جو ابراہیم نے کی، ربنا وابسیم رسول یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، ربنا اے ہمارے رب، ہر دو نے یعنی باپ نے بھی بیٹے نے مل کر ایک ہی وقت پر یہ دعا کی، ربنا وابسیم رسول، اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھی بھیجنا، یتلو علیہم آیات، جو تیری آیات کو پڑھ کر ان کو سنائے، یتلو علیہم آیات کا، تیری آیات ان کو پڑھے ویعلمہم الکتاب، اور کتاب ان کو سکھائے، اور حکمت کی باتیں اس کو بتائے، ایسا رسول ہے۔ ربنا وابسیم رسول منہم، انہی میں سے رسول ہے، اے اللہ میرے انہی لوگوں میں سے ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیات، جو تیری آیات کو ان پر پڑھے، ویعلمہم الکتاب، اور علم و حکمت ان کو سکھائے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، تو قادر ہے، غالب ہے، اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین محمد بھی ہم اسلام دین عطا ہوا، جس نے دنیا کو پاک کیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیمی دین سے بے رخی کرے، بس وہی ہے جو بیوقوف ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین لوگوں میں سے ہے۔ دعا کرا دیں۔ اس قال ربک اسلم قال اسلمت، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کہا اسلم تو فرما بردار ہو جا، تو ابراہیم نے جواب دیا اسلم رب العالمین، کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوتا ہوں۔ اور سب یہاں ابراہیم بنی ہے، اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو بھی نصیحت کی، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو نصیحت کی، یا بنی اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، اس دین کو اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم مسلمان کی حالت میں رہنا، تم پر موت آئے تو تم مسلمان کی حالت میں۔ ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب کہ یعقوب پر موت کا وقت آیا؟ اس قال لبنی ہے، جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، تعبدون من بعدی،
میرے بات تم کس کی بات کرو؟ آلو تب اس کے اولاد میں بیٹوں نے کہا نہ وہ دو الہ، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود جس کا جو تیرا معبود ہے، اور عبادت کریں گے اس معبود کی جو ابراہیم کا معبود ہے، اور عبادت کریں گے اس معبود کی اسماعیل کا ہے اور اسحاق کا ہے، جو کہ واحد اور لا شریک ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے لیے فرمانبردار ہیں۔ ابا جی دعا کرا دیں کیونکہ پھر اب مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ 2-3 آیتیں تو رہیں گی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہ بات دیا کہ تم کیا عبادت کیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہی اسی کی بات کریں گے جو تمہارا رب ہے اور ابراہیم کا رب ہے، اسحاق کا رب ہے۔ دل کا امت قد خلت، یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو انہوں نے کیا اس کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى، اور یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو تعداد میں زیادہ پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم، تو کہہ دے کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے ملت ابراہیم کو اختیار کیا وہی نجات ہے، وہ جو کہ مشرک نہ تھا۔ قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہم پر اتارا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو ابراہیم پر اترا، اور اسماعیل پر اتارا گیا، اور اسحاق پر اتارا گیا، اور یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر جو اتارا گیا، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ کو تعلیم دی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو تعلیم دی گئی عیسیٰ کو اس کو بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون، اور جو پہلے نبیوں پر خدا تعالیٰ نے تعلیم دی اس کو پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد، ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں، یہ خدا تعالیٰ کے ہم فرمانبردار ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، پس اگر وہ تمہاری کی طرح مان لیں گے فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وإن تولوا فإنهم في شقاق، اور اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو وہ جھگڑے میں ہو۔ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، پھر اللہ تعالیٰ ان کی کفایت کرے گا، اللہ ہی کافی ہے بس، اور وہ سمیع اور علیم، سننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ مناسب من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، صبغۃ اللہ ہے، اللہ کے رنگ ہیں، اور اس سے بہتر رنگ کون رکھتا ہے؟ ونحن لہ عابدون، ہم اس خدا کے عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رنگوں کو اختیار کرو۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں ہم سے، وہو ربنا وربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا، تمہارے کیے ہوئے تمہارے اعمال، تمہیں کام ہے، ہمارے کام ہمارے اعمال ہے، اور ہم اس کے مخلص ہیں۔ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ہم تقولون، کیا تم یہ دعویٰ کرتے یا کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ہودن، وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ قل انتم اعلم باللہ، کہہ دے کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ من ختم شہادت، بس اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے شہادت لائی